جر ولا معتقهن معتقهن او معتقهن معتقهن. بلکہ معتق ہی کر دیجیے، معتق و معتقہن. چلیے معتق ہی دونوں رکھیے. معتقہن پہلی والی شکل. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ نوٹ، بچہ غلامی اور آزادی میں ماں کے تابع ہوتا ہے. ماں آزاد تو بچہ آزاد، ماں غلام یعنی ماں باندھی تو بچہ بھی غلام. بچہ غلامی اور آزادی میں ماں کے تابع ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اب ہوا کیا کہ ہندا نے اپنے غلام زید کی شادی ایک آزاد کردہ خاتون سے، آزاد کردہ یعنی پہلے وہ باندھی تھی، ایک آزاد کردہ خاتون سے کرا دی. اس خاتون کو سالم نے آزاد کیا تھا. مثال کے طور پر اس خاتون کو سالم نے آزاد کیا تھا. مثال دے رہا ہوں میں، جس سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے دوئی. بچہ بڑا ہوا، کمایا. اب اگر جمیل باپ زید کے غلام رہتے ہوئے مرتا ہے تو جمیل کی کمائی ہندا کی طرف نہیں جائے گی، اور اسبۂ سببی کی حیثیت سے خاتون کا نام لکھ دیتا ہوں، نفیسہ. ایک آزاد کردہ نفیسہ خاتون سے کر دی. یعنی جمیل کی ماں جو ہے نفیسہ ہے، اور اسبۂ سببی کی حیثیت سے سالم حقدار ہوگا.
نفیسہ اگر زندہ ہے تو ماں ہونے کی وجہ سے وہ سلس لے گی، باقی 2/3 سالم کو ملے گا، کیونکہ وہ اصل سببی ہے۔ اور اگر جمیل کی موت کے وقت نفیسہ زندہ نہیں تھی تو جمیل کا پورا ترکہ کس کو جائے گا؟ اگر جمیل کی موت کے وقت نفیسہ زندہ نہیں تھی، یعنی اس کی ماں، تو جمیل کا پورا ترکہ سالم لے گا۔ اب یہاں پر کہانی جو ہے اب بدلے گی، یہ ایک فرض ہے۔ آپ لوگوں نے کیا لکھا؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ کوئی ساتھی اسکرین کا فوٹو لے کر گروپ میں ارسال کر دیں، میرا نیٹ ورک چل اچھا بڑا کر کے لکھیں۔ ہاں میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سب شکلیں پیش آنے والی نہیں ہیں، لیکن کتاب سمجھنے کے لیے، تاکہ کتاب سمجھ جائیں آپ۔ اب کہانی اب اصل ہے۔ اب کہانی یوں ہوئی کہ جمیل کے انتقال سے مثلا 10 دن پہلے ہندا نے اپنے غلام زید کو آزاد کر دیا۔ اب کہانی یوں ہوئی کہ جمیل کے انتقال سے مثلا 10 دن پہلے ہندا نے اپنے غلام زید کو آزاد کر دیا۔ پھر جمیل کے انتقال سے 2 دن پہلے، ایک مثال ہے یہ، پہلے زید کا انتقال ہو گیا تو اب جمیل کی ولا ہندا کو ملے گی۔ اب جمیل کی ولا جمیل کے باپ زید ولا جمیل کے باپ زید کے واسطے سے، کے واسطے بڑھا دیتا ہوں، کے واسطے سے ہندا کو ملے گی اور سالم کو کچھ نہیں ملے گا،
دیکھیے اب یہ لنک ختم ہونے والی اور سالم کو کچھ نہیں ملے گا. گویا ہندا کے موتق نے ہندا کے موتق یعنی زید نے جر والا کیا، جر والا کر لیا. سالم کون یہاں لکھا ہوا ہے نا، اس خاتون کو سالم نے آزاد کیا تھا. اوپر لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے لکھ دیا اوپر، تاکہ آپ جو ہے پوری شکل کو گرفت میں لائیں. یعنی جمیل کی ماں کو کس نے آزاد کیا تھا؟ سالم نے آزاد کیا تھا. جمیل کی ماں کو سالم نے آزاد کیا تھا. ایک ہے جمیل کا باپ، ایک ہے جمیل کی ماں. جمیل کی ماں کو سالم نے آزاد کیا تھا، اور جمیل کا باپ زید ہے جو غلام تھا، ہندا کا غلام تھا. گویا ہندا کے موتق زید نے جر ولا کر لیا. جر والا کر لیا اور ہندا جمیل کی میراث لے لے گی. ولا کھینچنا، جر کا مطلب کھینچنا، یعنی ولا حاصل کر لیا، اسباب بنا دیا. ولا کھینچنا آزاد کرنے کی بنیاد پر آزاد کرنے والا اسبا بن جاتا ہے. اسبا کیوں بنتا ہے؟ یعنی اس کو ایک رشتہ قائم ہو گیا. آزاد کرنے والا جو ہے وہ آزاد کرنے والا اسباب سببی ہو جاتا ہے. تو اسباب سببی جو ہوتا ہے تو کیا مطلب؟ یعنی میراث کا مستحق ہو جاتا ہے. تو میراث کا جو مستحق ہوا اسی کو بولتے ہیں کہ ولا اس کو مل گئی. ولا یعنی ایک رشتہ، موتق کو ایک رشتہ قائم ہو گیا، اس رشتے کی بنیاد پر میراث میں حصہ پایا. تو یہی رشتہ قائم ہو جانا اور میراث میں حصہ پانا، یہی ولا ہے. رشتہ قائم ہو جانا اور میراث میں حصہ ملنا، یہ کیا ہے؟ ولا. اور جرون کے معنی کھینچنا. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں. تو ولا جو ہے، جو رشتہ قائم ہونے کی بنیاد پر میراث جا رہی تھی سالم کو، تو اب وہ سالم کی طرف میراث نہ جا کر زید کو جب ہندا نے آزاد کر دیا تو زید کھینچ لیا. جر کے معنی کھینچنا. زید نے کھینچ لیا ولا کو سالم سے کھینچ کر، اور زید نے ہندا کی طرف پہنچا دیا ولا کو، یعنی اس رشتے کو جس رشتے کی بنیاد پر میراث ملتی ہے. بہرحال میں تحریر دوبارہ پڑھتا ہوں. اور ہندا جمیل کی میراث لے گی، میراث پائے گی. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ذرا مشکل ہوگی اس میں. اب دیکھیے آپ، بچہ غلامی اور آزادی میں ماں کے تابع ہوتا ہے. یہ پہلی لائن ہو گئی. یہ ایک نوٹ ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے پڑھنا ہے. اب شکل کیا بنی ہے؟ اب آپ غور سے دیکھتے جائیے، ذہن میں پہلے بٹھائیے کہ ہندا نے اپنے غلام زید کی شادی، یعنی زید ابھی غلام ہے، کس کا؟ ہندا کا. زید کی شادی ایک آزاد کردہ خاتون کا نام نفیسہ. تو زید کی بیوی کون ہے؟ نفیسہ. یہ ذہن میں بٹھائیے آپ پہلے. زید ہے غلام اور اس کی بیوی ہے نفیسہ، جو کہ آزاد شدہ ہے، خاتون سے کرا دی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اس خاتون کو کس نے آزاد کیا تھا؟ نفیسہ کو. نفیسہ کو آزاد کیا تھا. نہیں، نفیسہ کا آقا کون تھا؟ نفیسہ کا آقا سالم تھا. سالم ہی نے نفیسہ کو آزاد کیا تھا. اسی آزاد کردہ خاتون سے زید کی شادی ہوئی.
زید کون تھا؟ ہندا کا غلام، اور ابھی غلام ہی ہے وہ، جس سے بچہ پیدا ہوا۔ نفیسہ اور زید میاں بیوی ہیں، زید اور نفیسہ کیا ہیں؟ میاں بیوی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے جمیل۔ جمیل بڑا ہوا، بچہ جمیل بڑا ہوا، کمایا۔ اب اگر جمیل باپ زید کے غلام رہتے ہوئے مرتا ہے، جمیل کا باپ زید، جمیل کی ماں نفیسہ، نفیسہ کا موتق، نفیسہ کا موتق، نفیسہ کو کس نے آزاد کیا تھا؟ تو سالم نے۔ اور زید جو ہے، جو جمیل کا باپ ہے، زید ابھی غلام ہی ہے۔ اب اگر جمیل باپ زید، اب اگر جمیل باپ زید کے غلام رہتے ہوئے، جمیل پر جو ہے تھوڑا سانس توڑیے، اگر جمیل باپ زید کے غلام رہتے ہوئے مرتا ہے تو جمیل کی کمائی ہندا کی طرف نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ چونکہ باپ جو ہے جمیل کا وہ تو غلام ہی ہے۔ اگر آزاد ہو کر مرتا ہے تو وہ تو بات نیچے آ گئی ہے، پہلے پوری بات تو پڑھ لیں، پہلے اس کو دیکھ لیں غور سے۔ اب اگر جمیل باپ زید کے غلام رہتے ہوئے مرتا ہے تو جمیل کی کمائی ہندا کی طرف نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ چونکہ جمیل کا باپ زید غلام ہی ہے، تو غلام باپ غلام تو غلام حقدار نہیں ہوتا ہے، مانع ارث ہے۔ غلامی کیا ہے؟ مانع ارث ہے۔ پڑھے آپ باب الموانع میں، باب موانع الارث میں پڑھے آپ کہ غلامی جو ہے یہ رکاوٹ ہے۔ تو باپ کو جو کہ زید ہے، جمیل کا باپ ہے، تو زید کو میراث نہیں ملے گی چونکہ وہ غلام ہے۔ جب زید کو میراث نہیں ملے گی تو زید کے واسطے سے ہندا کو بھی نہیں ملے گی، چونکہ اصل واسطہ تو باپ ہے زید۔ جمیل کی کمائی تقسیم ہو رہی ہے اصل میں، تو جمیل کی کمائی جو ہے اصل باپ کو جانی چاہیے اسبا کی حیثیت سے، لیکن باپ جو ہے وہ تو غلام ہے، غلام کو جائے گی نہیں۔ جب غلام کو کمائی جمیل کی نہیں جائے گی تو زید کے سیدہ ہندا کو بھی کمائی نہیں جائے گی جمیل کی، تو جمیل کی کمائی ہندا کی طرف نہیں جائے گی، اور اسبہ سببی کی حیثیت سے جمیل کی کمائی کہاں جائے گی؟ سالم حقدار ہوگا، سالم حقدار ہوگا۔ سالم کیوں حقدار ہوگا؟ اس لیے کہ جمیل آزاد کیوں ہوا؟ ماں کی وجہ سے۔ جمیل آزاد کیوں ہوا؟ ماں کی وجہ سے، چونکہ ماں اس کی آزاد کردہ ہے۔ ماں چونکہ آزاد کردہ ہے، اگر ماں آزاد کردہ نہ ہوتی تو جمیل بھی کیا ہوتا؟ غلام ہوتا۔ لیکن آج جمیل آزاد ہے، بلکہ آزاد پیدا ہوا، اس کی وجہ اس کی ماں ہے۔ ماں آزاد کردہ ہے۔ کس کی آزاد کردہ ہے؟ سالم کی آزاد کردہ ہے۔ تو سالم جو ہے گویا کہ آزاد کیا نفیسہ کو، جمیل کی ماں کو، اور اسی بنیاد پر جمیل جب پیدا ہوا تو آزاد ہو کر پیدا ہوا۔ تو جمیل کی آزادی میں رول کس کا ہوا؟ سالم کا ہوا، نہ کہ ہندا کا۔ ہندا تو اب تک غلام کو آزاد ہی نہیں کی، ہندا جو ہے اب تک اپنے غلام کو آزاد ہی نہیں کی، لیکن جمیل جو ہے یہ آزاد ہے۔ جی جمیل جو ہے آزاد ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں، اگر ماں آزاد کردہ تو کیا اولاد اس کی طرف منسوب ہوگی یا باپ کی طرف؟ نہیں، یہاں پر منسوب ہونے کی بحث نہیں ہے، اس لیے میں نے نوٹ پہلے جو اس لیے لکھایا تھا تاکہ آپ کو اعتراض نہ ہو کہ بچہ غلام ہوگا یا آزاد ہوگا، یہ حیثیت ہے۔ یہاں پر خاندانی نسب مراد نہیں ہے، بچہ باپ سے جڑتا ہے، نسب باپ سے متعلق ہوتا ہے، ایک مستقل بحث ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہاں میں نے نوٹ اس لیے بڑھا دیا اوپر تاکہ آپ کو وہ اعتراض ہی نہ ہو۔ بچہ غلامی اور آزادی میں ماں کے تابع ہوتا ہے، تو ماں آزاد تو بچہ آزاد، ماں باندھی تو بچہ غلام، یہ ایک مسلمہ بات ہے۔ یہاں پر کوئی نسب کی بحث نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے باپ ہی سے نسب جڑتا ہے لیکن وہ بحث نہیں ہے۔